عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب صاحبزادی ہیں۔ یہ ان کا ابتدائی تعارف ہے بیٹا۔ کیا تعارف ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی سب سے محبوب پیاری بیٹی ہیں۔ آپ کا لقب زہرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی خواتین میں سے افضل ترین ختیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، سید النساء اہل الجنہ، ترجمہ جس کا مطلب تمام جنتی عورتوں کی سردار کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بیٹا آپ بک پہ آ جائیں۔ ابتدائی تعارف کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی تھی، سب سے پیاری صاحبزادی تھی، صاحبزادی بیٹی۔ آپ کا لقب زہرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسط نبوت سے 5 برس قبل پیدا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس سے پہلے میں دہرا چکا، کہ جنتی خواتین میں سے افضل ترین ختیجہ جو آپ کی پہلی بیوی تھی، فاطمہ، مریم اور آسیہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سید النساء اہل الجنہ فرمایا گیا، جس کا مطلب ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ جنتی خواتین، جنت میں جتنی بھی خواتین ہوں گی، ان سب میں سے جو افضل ہیں، اعلیٰ مرتبہ رکھنے والی ہیں، اعلیٰ مقام رکھنے والی ہیں، ان میں سب سے اول حضرت ختیجہ الکبریٰ، انہی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری سے ہی نہایت زیرک، عقل مند اور حق پرست تھی، سچ کہنے والی تھی۔ کیا تھی؟ کیا چھوٹے پن سے ہی، بچپن سے ہی بہت عقل مند اور سچ بات کہنے والی تھی۔ مکی دور کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب نماز ادا کرنے میں مصروف تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، نماز ادا کر رہے تھے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا، درد، تکالیف پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ عقبہ بن معیط نامی سردار، جو دیگر سرداران قریش کے ساتھ وہاں موجود تھا، یعنی وہاں قریش کے بہت سے سردار موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے دیکھ رہا تھا،
वहाँ से उठा और एक ऊंट की ओजड़ी उठा लाया। ऊंट की वजनी ओजड़ी उसने सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर रख दी। पुश्त, पीठ किस पर रख दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आप सजदे की हालत में थे तो उसने उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर रख दी। इस दौरान किसी ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस वाक़े की खबर कर दी, बता दिया कि तुम्हारे वालिद मोहतरम के साथ सरदारान कुरैश ने ये काम किया है। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खाना काबा पहुँची। रोते हुए अपने हाथों से अपने वालिद की पूंछ से वो ओजड़ी हटाई और कुरैश के इन सरदारों के लिए बद्दुआ फरमाई। क्या हुआ? ठीक है बेटा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोग, मक्का के सरदार हर तरह से तकालीफ देने के लिए तैयार होते। अब यहाँ बहुत से सरदार मौजूद हैं जिनमें एक अकबा बिन मोहित नामी है, जो आपको नमाज की हालत में देख रहा है, आपको नमाज अदा करते हुए देख रहा है। वहाँ से उठा और ऊँट की एक ओजड़ी उठा लाया जो बहुत वजनी भी थी और गर्द से भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। जब इस वाक़े की खबर किसी ने जाकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भागती हुई खाने काबा में पहुंची और रोते हुए अपने हाथों से अपने वालिद की पूंछ से वो ओजड़ी हटाई और कुरैश के इन सरदारों के लिए बद्दुआ फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम फैलाने में उन सरदारान मक्का ने तरह तरह की तकलीफ़ें दी, यानी कोई मौका वो अपने हाथ से नहीं जाने देते थे। नबूवत की इब्तदाई ज़माने का एक और वाक़या है, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो उस ज़माने का, शुरू के ज़माने का ये वाक़या है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार से गुज़र रहे थे। एक गुस्ताख काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर मिट्टी डाल दी, आपके पाक सर पर मिट्टी डाल दी और अपने खूब से बतन का मुजाहरा करते हुए भाग निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में घर वापस आ गए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा, क्या किया? तो रोने लगी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोती जाती और फरते गम से रोती जाती और फरते गम से रोती जाती, यानी गम की हालत में रोती जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, क्या फरमाया? बेटा सब्र करो, अल्लाह रहमान और रहीम तुम्हारे बाप का हामी और मददगार है। क्या है? कि अल्लाह ताला तुम्हारे बाप का मदद करने वाला है। वो तुम्हारे वालिद को कुरैश की दस्त दराजियों यानी तकालीफ़ों से और अज़ाओं
اور اعزار ثانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو بیٹا قریش کے لوگ اپنا ہر حربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزماتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ سے باز آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ان چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں ہیں ان سے مایوس نہیں ہوتے تھے۔ اب اس سے اگلا جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی سے ہوا، جو کہ نہایت سادگی سے انجام پایا۔ آپ نے اس موقع پر خصوصی طور پر ان کے لیے دعا فرمائی۔ دیکھیں بیٹا، آج کے زمانے کو دیکھ لیں کہ ہم جو شادیاں کرتے ہیں کتنے دھوم دھڑکے سے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی، نبیوں کے سردار نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے اپنی بیٹی کا نکاح نہایت سادگی سے کیا، اور اس موقع پر آپ نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ کیا فرمائی؟ اب آ جائیں بک پہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں ہی پرورش پائی تھی۔ دیکھیں بیٹا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پاس پرورش پائی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ میں پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام نکاح پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر قبول فرمایا لیا۔ کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ میں آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ رضامند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زیرہ بیچ کر مہر ادا کیا۔ کیا کیا کہ ان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ زیرہ وہ آلہ جو جنگ میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ زیرہ ایک جیکٹ کی طرح ہوتی ہے، یعنی وہ پہن لی تو کوئی بھی وار کرنے والا زخمی نہیں کر سکتا۔ نیز شادی کے سامان اور گھر کی ضروری اشیاء کا انتظام کیا۔ غرض حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح انتہائی سادگی سے انجام پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خصوصی طور پر ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے اگلا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سادہ اور پرمشقت زندگی بسر فرمائی۔ پرمشقت یعنی تکلیفوں سے بھری ہوئی، جس میں بہت کام کاج کرنا پڑتا تھا۔ یہ وہ دور نہیں تھا کہ آپ جائیں
दुकान से आटे का थैला उठा के ले आए कि वो दौर था कि घर के काम काज के साथ साथ औरतें चक्की पीसती थी। आप रजी ताला अन्हा घर के तमाम काम खुद सर अंजाम देती, यानी घर के तमाम काम खुद करती थी। आपने अपनी महबूब तरीन बेटी के लिए भी माल और दौलत या ईसाइशात को पसंद नहीं फरमाया। क्या कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं चाहा कि मेरी बहुत लाडली बेटी है, मेरी बहुत प्यारी बेटी है और मैं इसके लिए माल और दौलत जमा कर लूँ, या इस ख्वाहिशात जो होती हैं वो आराम पसंद ज़िंदगी, यानी नौकर चाकर हूँ, काम काज ना हो, उनके लिए पसंद नहीं फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अदात व एतवार और हुलिये में यानी शक्ल व शबात में अपने मोहतरम वालिद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबत रखती थी, बहुत मिलती जुलती थी। अब आप बुक पे आ जाएं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा का तर्ज ज़िंदगी यानी ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीक़ाकार था। हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी ताला अन्हा ने नहायत सादा और पुरमशक्क़त ज़िंदगी बसर की। सैयदुल निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम खुद सर अंजाम देती, यहाँ तक कि चक्की भी खुद पीसती, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में अबले पड़ गए, छाले पड़ गए। घरेलू जिम्मेदारियों में मदद के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर एक लौंडी का मुतालबा किया। लौंडी नौकरानी, काम काज करने वाली। कहा बाबा जान आपके पास बहुत सी लौंडियाँ हैं, मैं घर में अकेली हूँ, मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है, आप मेरे हाथों को देखें छाले पड़े हुए हैं, और अगर हो सके तो एक लौंडी मुझे अता फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बता दूं जो लौंडी और ग़ुलाम से बेहतर हो। बेटा इस दौर में कोई बेटी अपने बाप से अगर कोई चीज़ मांगे और बाप उसको कोई नसीहत करना चाहे तो वो क्या सुनेगी? कभी नहीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, मेरे प्यारे अब्बा जान फरमाइए वो क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत फरमाई कि जब रात को आराम करने लगो तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। इस दौर की कोई बेटी होती तो कहती कि मैं ये तमाम बातें जानती हूँ, मुझे बाबा जान क्या दे रहे हैं, क्या ये मेरा काम काज करेंगे? कभी नहीं। मैं तो लौंडी मांग रही हूँ और मेरे वालिद मोहतरम जो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छी लगती हो, सबसे प्यारी हो, वो मुझे क्या बता रहे हैं? वो ये नसीहत कर रहे हैं कि जब आप आराम करने लगें तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, क्योंकि ये लौंडी और ग़ुलाम से बेहतर है। सुबहान अल्लाह। देखें बेटा, वो आपकी वो महबूब बेटी जिसने ज़बान से उफ तक न कहा और ये नहीं कहा कि बाबा जान मैं काम करते करते थक जाती हूँ, इतना काम मेरे बस की बात नहीं है,
میں اس لیے لونڈی مانگ رہی ہوں، اپنے زبان سے کچھ نہ نکالا اور اپنے والد کی نصیحت پر راضی ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کرنے کے بجائے انتہائی سعادت مندی سے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی پر راضی ہوں، یا رضا پر راضی ہوں۔ کیا کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر، جس میں میرے والد صاحب راضی ہوں، میں اس پر راضی بھی ہوں۔ تسبیحات کے یہ کلمات تسبیحات فاطمہ کے نام سے معروف ہیں۔ بیٹا اس سے آگے اپنی محبوب ترین بیٹی کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال و دولت یا عشائشات کو پسند نہیں فرمایا۔ کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کے لیے بھی دنیاوی زندگی میں نہ تو آسانیوں کو پسند کیا اور نہ ہی مال دولت کو۔ گویا حقیقی محبت کا پیمانہ یہ نہیں کہ جس سے محبت ہو اس کے قدموں میں تمام دنیاوی نعمتیں ڈھیر کر دی جائیں۔ کیا ہوا کہ یہ دنیا والے جو ہیں، یہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں آ جائیں، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں چاہا، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب ہستی کی آخرت سنوارنے کے لیے حتی المقدور کوشش کی جائے۔ یعنی آپ کو جو چیز اچھی لگے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میری اس محبوب بیٹی کو جو میرے اصرار پر وہ راضی ہو گئی۔ میں نے جو کچھ بتایا میری بیٹی نے بغیر اف بھی کیے اسے قبول کر لی۔ تو اس کے لیے کیوں نہ دنیا کی آسائشیں ہوں، کیوں نہ دنیا کی مال و دولت ہو، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی آخرت کو سنوارنا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر لے اور آخرت کی زندگی آرام، آسائش اور سکون سے گزارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادات و اطوار اور حلیے میں اپنے محترم والد سے مشابہت رکھتی تھیں۔ کیا کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو عادات تھی، آپ کا جو حلیہ تھا، آپ کی شکل و صورت جو تھی، وہ اپنے والد محترم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، نیز اور بے حد سخی اور فیاض تھی۔ کیا تھیں کہ آپ بہت سخاوت کرنے والی تھیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے ان کا تعارف ہوا، پھر ان کے نکاح کے بارے میں پڑھا، پھر ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ تو یقیناً اس دنیا میں کوئی باپ ایسا ہوگا جس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کو وہ دینا نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری اولاد دنیا کے لیے نمونہ بن جائے،
اور ایسا ہی ہوا۔ آپ دوبارہ پیج نمبر 77 پہ آ جائیں، جو ابتدائی تعارف کرایا، تاکہ میں ریوائز کرا دوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات نہ آئی ہو تو دوبارہ سمجھ میں آ جائے۔ ابتدائی تعارف کیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی لاڈلی، بہت ہی پیاری بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زہرا ہے۔ کیا ہے؟ زہرا ہے۔ اور آپ نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، جو سب عورتوں میں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی خواتین میں جو عورتیں جنت میں ہوں گی، افضل ترین جو ہیں، جتنی بھی عورتیں جنت میں ہوں گی، ان سب میں سے جو افضل ہے، بہتر ہے، اچھی ہے، اعلیٰ درجے پر ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت آسیہ رضی اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں ہے کہ آپ بہت چھوٹی عمر سے ہی بہت عقل مند تھی۔ ایک مرتبہ قریش کے جو سردار تھے سب جمع ہوئے اور سب نے یہ منصوبہ بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جائیں۔ اس دوران عقبہ بن معیط نامی جو سردار تھا وہ وہاں سے اٹھا گیا اور ایک اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر ڈال دی، جو بہت وزنی بھی تھی اور گندگی سے بھری ہوئی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ اس واقعے کی خبر جو ہے کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دے کر وضو اٹھا کر پھینکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو صاف کرنا شروع کر دیا اور قریش کے سرداروں کو برا بھلا کہا اور انہیں ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی زمانے کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک گستاخ کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس یعنی پاک سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ حضرت فاطمہ کو بتایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا سر بھی دھو رہی تھی، رو بھی رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دے رہے تھے کہ بیٹا صبر کرو، تمہارا باپ اکیلے نہیں ہے، تمہارے باپ کے ساتھ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ، رحمان و رحیم۔ پھر حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا۔ کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پھر آپ کی طرز زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے پرمشقت زندگی بسر کی۔ اپنے بابا کے پاس آئیں اور کہا، بابا جان میرے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں چکی پیس پیس کر،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی لونڈی دینے کے بجائے کیا کہا کہ جب آپ رات کو سوئیں تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ پڑھ لیا کریں، یہ لونڈی اور غلام سے بہتر ہے۔ عزیز طلباء، سبق کے دوران کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی لفظ کے معنی سمجھ نہ آئے، وہ آپ مجھ سے ابھی مزید 7-8 منٹ پڑھے ہیں پوچھ لیں، اور یہ جو اسائنمنٹ ابھی آپ نے بھیجنی ہے وہ سوال نمبر 1 الف جو ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت پر نوٹ قلم بند کیجئے، یہ آپ بھیجیں گے تو میں آپ کی حاضری لگاؤں گا۔ پھر ہر لڑکا یہ کوشش کرے کہ جب آپ کو پڑھایا جائے تو یہ 40 منٹ آپ جو ہیں بالکل توجہ کے ساتھ اور اس بات کو حاضر ناظر کر لیں کہ یار اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ سر دیکھ رہے ہیں نہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ بھی امانت کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ نہیں پڑھیں گے تو خیانت ہے۔ بیٹا میں انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔